لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عدل، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا نظام کتنا عظیم قائم فرمایا۔ میں 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے۔ عدل اور مساوات، سب سے بڑا گھر اور بڑا دربار میرے مولا کا دربار ہے، اس سے بڑا کسی کا گھر نہیں۔ یہاں پرائیویٹلی اسپیشلی کسی کے لیے کوئی جگہ کا تعین نہیں رکھا، جو فرسٹ وہی فرسٹ، جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں پہنچ گیا، اور بادشاہ وقت بھی اگر آخر میں آیا تو وہ پہلی صف کا حقدار نہیں، اسے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ عدل کا نظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ وقت حج کے لیے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا لباس جدا ہوگا، نہیں، اسے بھی حج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے وہی 2 چادر پہنے جو غریب پہنے ہوئے ہیں۔ روزے فرض کیے گئے تو یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون جدا کہ تم آدھا دن کھا لینا، غریب پورا دن بھوکا رہے، نہیں، سب کے لیے۔ یہ ہے عدل اور مساوات۔ اور تھوڑا آگے بڑھیں، ایک باندی کے سلسلے میں معاملہ پیش آیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور ایک جرم کی پاداش میں ہاتھ کاٹنے والی بات آئی تو آپ جانتے ہیں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر کے بھیجا گیا کہ جا کر کے تم سفارش کر دو کہ یہ فلاں کی باندی ہے ذرا۔ جیسے ہی وہ پہنچ کر سفارش کیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باندی کی بات تو چھوڑو، اگر حدود اللہ کے سلسلے میں اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تب بھی اس کے لیے میں وہی حکم دیتا جو قرآن کا حکم موجود ہے۔ یاد رکھیں، نظام کے ڈسپلین کے لیے اور سلامتی کے لیے رعایت نہیں کی جاتی، پھر زد میں چاہے بیٹا آتا ہو یا کوئی اور آتا ہو اس کے لیے حکم وہی ہوگا جو قرآن کا حکم ہے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی تھی۔ حدود اللہ کے سلسلے میں آقا سخت تھے اور ذاتی معاملات کے سلسلے میں بڑے نرم تھے، بڑے نرم، اتنے نرم کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب وفود باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں کھلاتے تھے، ان وفود کو چھوڑنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، ان کے لیے کھانا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سرو کرتے تھے، اور اس طریقے سے نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ کر ان کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کا سکہ بٹھاتے نظر آتے۔ دنیا کا سیاسی انسان کیا کرتا ہے؟ اب جو بات عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کا سیاستداں وہ صرف کرسی پر بیٹھے گا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے گا، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا، پیپر سائن کرے گا، ختم۔ کچھ تقریریں کر دیا، کچھ نظام کے بارے میں تھوڑا سا سوچا، لیکن واحد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے۔ غور سے سنیے گا جو بات اب عرض کرنے جا رہا ہوں، حاصل گفتگو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی نظام بھی دیکھ رہے ہیں، قانون بھی بنا رہے ہیں، سپہ سالار کی حیثیت سے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، امور خارجہ کی ذمہ داری بھی دیکھ رہے ہیں، گھریلو ذمہ داری بھی دیکھ رہے ہیں، اور حق تو یہ ہے درس بھی دے رہے ہیں، امامت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کسی سیاستداں کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر سیاستداں ایک پہلو کی طرف توجہ دیتا ہے،
لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے ہر پہلو پر مصطفیٰ پیارے کی نظر آ رہی ہے. قانون داں ہونا اور چیز ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, ہماری جماعت کے ایک عظیم مفتی تشریف فرمائے, ان کی لکھی ہوئی کتاب الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ. ایک خاص توجہ چاہوں گا, قانون داں ہونا اور ہے, اور قانون داں کے ساتھ ساتھ قانون ساز ہونا یہ مصطفیٰ کی صفت ہے. وہ قانون داں بھی تھے اور قانون ساز بھی تھے, اور یہ اتھارٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ شان حضور کی ہے, یہ مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. آج کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے, سیاست کا اخلاق سے کیا لینا دینا, پہلے بد اخلاق بنو پھر سیاست نہ بنو. لیکن حضور نے پروف کیا اپنی لائف سے کہ صحیح سیاست وہی ہے جس کے ساتھ اخلاق کی بھی وابستگی ہو. یہی وجہ ہے کہ سمامہ کی بات عرض کروں, عیسائیوں کے بڑے کاروباری آدمی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قرب و جوار کے اندر اپنے افراد بھیجے رکھے تھے کہ کوئی مدینے کی طرف حملے کی نیت سے یا کسی اور غرض سے آتا ہو تو ذرا تم دیکھ لینا. صحابہ گھوم رہے تھے, اس میں سمامہ نظر آ گئے, عیسائی تھے, تاجر تھے, پکڑ کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دو. باندھ دیا گیا. کھانے کے وقت پر کھانا کھلا دیا جاتا, ضرورت کے وقت پر چھوڑ دیا جاتا. 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر سمامہ کو باندھا گیا, اور 3 دن کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آزاد کر دیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی قید سے آزاد ہو تو سیدھا بھاگے گا اپنے گھر کی طرف, لیکن سمامہ نکلنے کے بعد چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب جو ہے کھجوروں کے درخت تھے, وہ گئے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے جا کر کے انہوں نے غسل کیا, اور غسل کر کے پلٹ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. قیدی 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھا گیا تھا, اور چھوڑنے کے بعد پلٹ کر آ کر وہ مسلمان ہو رہے ہیں. پوچھا گیا سمامہ کیا وجہ ہے اور کیا چیز تمہیں مجبور کر دی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ اب جواب سنیے, یہ بہت اہم بات ہے جسے ذہن میں رکھو. سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی زندگی دیکھی, آپ کا کردار دیکھا, یہ صحابہ کو ایک دوسرے سے محبت کرتے جو میں نے دیکھا, اور یہ منظر جو دیکھا نا, تو میرے دل نے کہا کہ اگر میں بھی اس سوسائٹی کا ممبر بن جاؤں تو مجھے بھی اتنا ہی پیار ملے گا, اس لیے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں, ایک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کا انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا جہاں نفرت نام کی چیز نہیں تھی, محبت اور محبت ہی تھی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے. غزوہ بدر میں خود تشریف لے جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں تو پریسیڈنٹ اور ہوتا ہے, پرائم منسٹر اور ہوتا ہے, اور جنگ پر لڑنے والا میدان جنگ میں بارڈر پر کوئی اور ہوتا ہے. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف سے پروف کیا کہ میں صرف کرسی پر بیٹھنے والا نہیں ہوں, جب بھی حق کی سربلندی کے لیے مجھے جانا پڑے تو میں اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر اپنے رب کے قانون کے نفاذ کے لیے جا سکتا ہوں. یہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں اسلامی ریاست کا وجود
مدینہ منورہ میں جو ہوا تو 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر 10 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم کا دور پاک آیا تو فاروق اعظم کے دور پاک کے اندر 22 لاکھ مربع میل اسلامی قوانین و ضوابط کے دائرے کے اندر آ چکا تھا. کس وجہ سے؟ عدل کی وجہ سے.